بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ محل کی دیواروں پر بختنصر کے فاتحانہ اور جنگی کارناموں کی دیدہ زیب اور رنگین تصویریں نقش کی گئی تھیں، اور کمروں کا رنگ اور پالش رات کے وقت قیمتی ریشمی کپڑوں کی طرح جلمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ یہ محل بابل کی جدت اور شاہی شان و شوکت کا ایک زندہ جاوید مجسمہ تھا۔ محل کی اس شاندار تعمیر کا کام جب پوری طرح ختم ہوا تو بختنصر نے سامیوں کے سب سے بڑے اور معتبر دیوتا بال کا ایک عالیشان مندر تعمیر کرایا۔ اس مندر کی کل 8 منزلیں تھیں، اور ہر منزل اپنی ساخت میں اتنی عظیم الشان تھی کہ دیکھنے والے کو یوں معلوم ہوتا جیسے 8 الگ الگ مندر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر مضبوطی سے پیوست کر دیے گئے ہوں۔ اے یونان کے بادشاہ، بابل کی سرزمین پر بختنصر کا بہترین اور بڑا تاریخی کارنامہ بابل کے وہی معلق باغات تھے جنہیں بختنصر کے خاص حکم پر بابل میں تیار کیا گیا تھا، اور جن کا شمار آگے چل کر دنیا کے قدیم عجائبات میں ہوا۔ ان باغات کی تعمیر کی پس پردہ داستان تاریخ میں کچھ اس طرح بتائی گئی ہے کہ بختنصر نے ایران یعنی میڈیا کے بادشاہ کی اکسارا کی خوبصورت بیٹی شہزادی امیتا سے شادی کی تھی۔ ملکہ امیتا چونکہ ایران کے پہاڑی علاقے ہمدان کی رہنے والی تھی، اس لیے اسے اونچے پہاڑوں اور آبشاروں سے قدرتی طور پر دلی لگاؤ تھا۔ بابل اگرچہ اپنے دور کا ایک خوبصورت اور ترقی یافتہ شہر تھا، لیکن جغرافیائی طور پر یہ ایک ہموار میدانی علاقہ تھا، اور یہاں دور دور تک کوئی پہاڑ موجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ملکہ امیتا اپنی وطن کی یاد میں اکثر اداس اور غمگین سی رہتی تھی۔ بادشاہ بختنصر نے جب ایک روز محبت کے ساتھ ملکہ سے اس کی مسلسل اداسی کا اصل سبب پوچھا تو اس نے آہ بھر کر بتایا کہ بابل میں جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے صرف مٹی کی دیواریں اور سپاٹ میدان ہی میدان نظر آتا ہے۔ میں بابل کی اس یکساں میدانی سطح اور گرم ماحول کو دیکھتے دیکھتے اب بری طرح اکتا چکی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش اس سرزمین پر بھی میرے وطن ہمدان کی طرح کوہستانوں اور پہاڑوں کا کوئی خوبصورت سلسلہ موجود ہوتا۔ اے یونان کے بادشاہ، ایک خاص میدانی علاقے میں قدرتی پہاڑ کا بنانا انسان کے لیے بالکل ناممکن تھا، لیکن بختنصر ہر قیمت پر اپنی چہیتی بیوی کی اس انوکھی آرزو کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کے شاہی حکم پر سلطنت کے طول و عرض سے دوراندیش پروہت، ماہر فلکیات اور بڑے بڑے نامور صناع دارالحکومت بابل میں طلب کر لیے گئے۔ بادشاہ نے ملکہ کی اس دلی خواہش کا اظہار ان تمام دانشمندوں کے سامنے کیا اور گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہنے لگا، اگر کسی سرزمین پر پہلے سے کوئی قدرتی پہاڑ موجود ہو تو اسے تراش کر اس پر سبززار اور باغات بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک چٹیل میدان کے اندر پہاڑ بنانا ممکن ہو تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کے علاوہ پہاڑوں جیسی اونچی اونچی چوٹیوں، ان چوٹیوں پر مہکتے سرسبز باغ اور سایہ دار درخت ایک میدانی شہر میں کیسے اور کہاں سے لائے جائیں گے؟ بختنصر کے اس سوال پر وہ سارے دانشمند اور پروہت حیران و پریشان کھڑے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بختنصر کے اسی سوال کے جواب میں بالآخر ایک بوڑھا پروہت آگے بڑھا اور کہنے لگا، عالیجہ، ہماری قدیم اور مقدس الہامی کتابوں میں یہ بات پہلے سے درج ہے کہ بابل کی سرزمین پر ایسی حیرت انگیز چیزیں تخلیق ہوں گی جنہیں دیکھ کر اہل دنیا دنگ رہ جائیں گے، یہاں تک کہ بابل میں مصنوعی پہاڑ بھی بنے گا۔ اس پہاڑ کی چوٹیوں پر گھنے جنگل بھی اگیں گے اور ان کی بلندیوں سے ٹھنڈے پانی کے چشمے بھی پھوٹیں گے۔ اس لیے آپ مایوس نہ ہو اور ہمیں کام کرنے کی اجازت دیں۔ اس وقت اس پروہت کی یہ باتیں بختنصر کی سمجھ میں بالکل نہ آئیں، اور ایک سپاٹ میدان میں پہاڑ کا بنانا ابھی تک ایک ناممکن مسئلہ بن کر اپنی جگہ قائم و دائم تھا۔ اتنے میں مجمع سے ایک اور ذہین اور ماہر تعمیرات پروہت آگے بڑھا اور بختنصر کو آداب بجا لاتے ہوئے مخاطب کر کے کہنے لگا، عالیجہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں، بابل کی اس سرزمین پر ہمدان کی طرح ایک مصنوعی پہاڑ بنانا بالکل ممکن ہے۔ اس پروہت کے ان پرعزم الفاظ پر بختنصر یکا یک چونک اٹھا اور اس کے اندر امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی۔ چنانچہ جب اس سے اس عجیب و غریب دعوے کی تفصیل طلب کی تب اس پروہت نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اس ناممکن کو ممکن بنانے کی ترتیب یہ ہے کہ زمین پر پہلے پتھر کی مضبوط اور اونچی اونچی محرابیں بنائی جائیں، پھر ان محرابوں کے اوپر ایک پکی چھت ڈالی جائے
اس کے بعد اسی چھت پر چاروں طرف مناسب جگہ چھوڑ کر اس کے بالکل مرکز میں مزید اونچی محرابیں کھڑی کی جائیں اور ان پر بھی مضبوط چھتیں ڈالی جائیں۔ تعمیر کے اس خوبصورت سلسلے کو درجہ بدرجہ اوپر کی طرف اتنا اونچا لے جایا جائے کہ یہ پورا ڈھانچہ دور سے دکھنے پر ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح دکھائی دینے لگے۔ یہاں تک بختنصر کا قصہ سنانے کے بعد وہ بوڑھا راوی پروہت ایک لمحے کے لیے رکا، اپنی سانس بحال کی اور دوبارہ سکندر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے یونان کے عظیم بادشاہ۔ بختنصر کو اس پروہت کی یہ اچھوتی اور لاجواب تجویز بے حد پسند آئی، چنانچہ اگلے ہی دن صبح سویرے عظیم الشان منصوبے پر کام شروع کروا دیا اور سلطنت بھر سے لائے گئے ہزاروں ہنرمند مزدور دن رات اس کٹھن کام پر جٹ گئے۔ ان آویزہ باغوں کی بنیادی محرابوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان میں پگھلا ہوا سیسا کثرت سے ڈالا گیا تاکہ وہ عمارت کا زیادہ سے زیادہ بوجھ آسانی سے سہار سکیں۔ یہاں تک کہ ان تمام محرابوں کی چھتیں بھی سیسے کی موٹی تہ جما کر تیار کی گئی تھیں تاکہ نیچے کی آرامگاہوں میں پانی نہ ٹپکے۔ ان پکی چھتوں کے اوپر زرخیز مٹی کی ایک بہت موٹی اور گہری تہ بھی جما دی گئی تھی تاکہ بڑے درختوں کی جڑیں اس میں آسانی سے پھیل سکیں، اور بعد میں ان چھتوں کے کھلے چبوتروں پر پورے ایشیا سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نایاب رنگ برنگے پھول پودے لا کر لگائے گئے تھے۔ یہ عظیم الشان چھتیں تعداد میں کل 60 تھیں، جن میں سب سے اوپر کی آخری چھت سطح زمین سے تقریباً 350 فٹ اونچی اور 400 فٹ لمبی تھی۔ ان بلند چھتوں کے نیچے پکی ہوئی محرابوں کے اندر ملکہ کے لیے خوبصورت ٹھنڈی آرام گاہیں اور شاہی خلوت کدے بنائے گئے تھے، جن میں دیدہ زیب اور چمکدار رنگوں سے نقش و نگار کیے گئے تھے، اور عیش و آرام کے تمام شاہانہ انتظامات وہاں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ ان بیرونی محرابوں کے ستونوں کے اوپر ہری جنگلی بیلیں اور خوشبودار لتائیں چڑھا دی گئی تھیں جو پوری عمارت کو چھپائے رکھتی تھیں، اور ایک چھت سے دوسری اونچی چھت پر جانے کے لیے پتھروں کو تراش کر چھوٹی چھوٹی خوبصورت سیڑھیاں بنائی گئی تھیں جو ویسی ہی معلوم ہوتی تھیں جیسی کسی قدرتی پہاڑ کو کاٹ کر بنائی جاتی ہیں۔ اس طرح دن رات محنت، بے پناہ دولت اور انتھک کوشش سے بختنصر نے بلا آخر بابل کے درمیان ایک عظیم الشان مصنوعی پہاڑ کھڑا ہی کر دیا۔ اس پر دور دراز سے لائے گئے گھنے درخت اگائے گئے اور ان مصنوعی پہاڑوں کے چبوتروں پر رنگ برنگے سدا بہار چمن کھل اٹھے۔ اب ان باغات کی تیاری کے بعد یہ اہم سوال پیدا ہوا کہ اتنی بلندی پر موجود ان وسیع باغوں کو روزانہ پانی کیسے دیا جانا چاہیے۔ چنانچہ ان باغوں کو باقاعدگی سے سیراب کرنے کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا وہ بھی اپنے دور کا بڑا ہی انوکھا اور دلچسپ تھا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اوپر کی آخری چھت پر پتھروں کو جوڑ کر ایک بڑا شاہی تالاب بنایا گیا، اور اس بلند تالاب میں چمڑے کے بڑے بڑے ڈولوں اور رہڑ کے خاص تلووں کے ذریعے نیچے بہتے دریائے فرات کا ٹھنڈا پانی کھینچ کر اوپر بھرا جاتا تھا۔ سینکڑوں غلاموں کی مدد سے دن رات اوپر کے تالاب میں پانی بھرنے کا باقاعدہ اہتمام رہتا تھا، اور پانی کی مطلوبہ مقدار میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کمی نہیں آنے دی جاتی تھی۔ بلندی پر موجود تالاب کے پانی سے نیچے کی طرف جانے والے مصنوعی چشمے بہتے تھے اور جگہ جگہ خوبصورت فوارے پھوٹتے تھے۔ غرض یہ کہ ان 60 چھتوں پر پھیلے ہوئے تمام باغ انہی بلندی سے گرنے والے چشموں کے پانی سے سیراب ہوتے۔ جب ان باغوں کے اونچے اور گھنے درخت تیز ہوا کے جھونکوں سے ایک ساتھ ہلتے تھے تو دور سے دیکھنے والے کو یوں معلوم ہوتا جیسے کوئی پورا پہاڑ جھوم رہا ہو۔ اس دلکش منظر کو دیکھ کر کچھ ایسا گمان ہوتا تھا جیسے آسمان سے کسی جادوئی باغ کو زنجیروں سے آویزہ کر کے زمین کی سطح تک لٹکا دیا گیا ہو، اور اسی سحر انگیز بناوٹ کی وجہ سے انہیں تاریخ میں بابل کے معلق باغ کہا جاتا تھا۔ بوڑھا پروہت یہ حیرت انگیز تفصیل سنانے کے بعد ایک بار پھر رکا، ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، عالیجا تعمیر کے فن کا یہ عظیم الشان نمونہ دنیا بھر میں ایک نایاب اور بے مثال صنعت شمار کیا جاتا تھا، پر ہائے بابل کی بدقسمتی تو دیکھیے کہ بابل کے یہ خوبصورت آویزاں باغ وقت کی بے رحم گردش اور زمانے کی دستبر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ نہ رہ سکے، لیکن ان کے عظیم الشان کھنڈرات، فصیلیں اور بنیادیں آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں جو ان کے ماضی کی گواہی دیتی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ پروہت جب خاموش ہوا تو سکندر تھوڑی دیر تک حیرت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے انتہائی نرمی سے مخاطب کر کے کہنے لگا، بزرگوار، آپ نے جو اتنے دلنشیں انداز میں مجھے بابل کے بادشاہ بختنصر سے متعلق یہ قیمتی تفصیل بتائی ہے، اس معلوماتی گفتگو کے لیے میں دل سے آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں۔ کیا اسی طرح وضاحت کے ساتھ آپ مجھے بابل کے عادل حکمران حمورابی سے متعلق کچھ نہیں بتائیں گے؟ سکندر کے اس
اس سوال کے جواب میں پروہت نے احترام سے اسبات میں گردن ہلائی، ہلکا سا مسکرایا اور پھر سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے یونان کے نامور بادشاہ، تاریخ کے مطابق حمورابی بھی نسل کے لحاظ سے ایک عرب ہی تھا۔ میں یہاں اس اہم موقع پر یہ بتانا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ ماضی میں عرب کے تپتے صحراؤں سے جنگجوؤں اور مہاجرین کے 4 بڑے گروہ اپنے اپنے وقت پر نکلے تھے اور انہوں نے شمال کی زرخیز زمینوں کی طرف بڑھ کر بڑی اور پائیدار حکومتیں قائم کی تھیں۔ صحرائے عرب سے جو سب سے پہلا بڑا گروہ شمال کی طرف نکل کر آیا، اس نے اسی سرزمین پر بابل کی قدیم اکادی ریاست کی بنیاد ڈالی تھی، جو آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں اپنے عروج پر تھی۔ ان اکادیوں کے عروج و زوال کے بعد صحرائے عرب سے جو دوسرا بڑا گروہ نکلا وہ کنانیوں کا تھا۔ انہوں نے بھی اس خطے میں ایک شاندار اور مستحکم مملکت قائم کی اور پھر ان کے بعد وہاں سے ایک تیسرا بڑا انسانی گروہ اٹھا۔ یہ دراصل آرامی لوگ تھے جو آگے بڑھ کر شام کے زرخیز علاقوں میں داخل ہوئے، وہاں اپنی خود مختار حکومت قائم کی اور دمشق کے تاریخی شہر کو اپنا مرکزی دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد چوتھا بڑا گروہ آشوریوں کا نکلا، جو شمال کی طرف طوفان کی طرح بڑھتے چلے گئے۔ پہلے انہوں نے نینوا کے شہر کو اپنی طاقت کا مرکز بنایا اور پھر اس کے بعد اپنی سلطنت کو تیزی سے وسیع کرتے ہوئے بابل پر بھی مکمل طور پر قابض ہو گئے، یہاں تک کہ ان آشوریوں نے آگے چل کر اپنی سلطنت کی سرحدیں مصر کے کناروں تک پھیلا دی تھیں۔ پروہت بابل کی یہ قدیم تاریخ سنانے کے بعد ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، عالیجا تاریخ کا پہیہ آگے گھوما اور جب عربوں کے دوسرے گروہ یعنی کنانیوں کے سلاطین کمزور ہو گئے تو ان کے زوال کے بعد عربوں ہی کا ایک متبادل خاندان اچانک طاقت پکڑ گیا۔ اس با اثر خاندان نے بابل پر اپنی آزاد حکومت قائم کر لی۔ تاریخ میں اسے بابل کا پہلا مستقل شاہی خاندان شمار کیا جاتا ہے۔ یہ حکمران خاندان بھی خالص عرب نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اس خاندان کے 11 بڑے بادشاہوں نے یکے بعد دیگرے بابل پر طویل عرصے تک حکمرانی کی تھی۔ ان میں سے پہلے بادشاہ کا نام سمو ابوم تھا، دوسرے کا نام سمولا ایل، تیسرے کا نام زابیوم، چوتھے کا نام ایپلسن، پانچویں کا نام سن مبلاٹ، چھٹے کا نام ہمورابی، ساتویں کا نام شمسو الونا، آٹھویں کا نام ابی ایشوا، نویں کا نام امیل دیتانا، 10ویں کا نام شمسو دیتانا اور 11ویں کا نام ازم ہروگ تھا۔ ان 11 سلاطین میں سے جو چھٹا بادشاہ تھا وہ ہمورابی تھا، اور اب میں اسی عادل بادشاہ سے متعلق آپ کو گہری تفصیل بتاؤں گا۔ ہمورابی کے دادا اپیلسن کی حکومت کے آخری دور میں بابل کے مغربی اور جنوبی علاقوں کے پڑوس میں ایلام نام کی ایک زبردست حکومت قائم تھی، جس کے تخت پر اس وقت کا ایک جنگجو قدر مابوگ جلوہ افروز تھا۔ ایلام کا یہ بادشاہ قدر مابوگ نئی فتوحات کے علاوہ دوسری پڑوسی مملکتوں کے زرخیز علاقوں پر غازبانہ قبضہ کرنے کا بڑا ہی شوقین تھا، لہٰذا تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اس نے بابل کے زیر اثر جنوبی علاقوں کے مشہور ساحلی شہر لاسا پر ایک بڑا حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے میں اس نے لاسا کے مقام پر موجود ہمورابی کے دادا اپیلسن کے شاہی لشکر کو بدترین شکست دی اور لاسا کے پورے شہر پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یہاں بابل کے بادشاہ کی طرف سے جو مقامی حاکم اور گورنر تعینات تھا اسے قدر مابوک نے فوراً عہدے سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ اپنے سگے بیٹے ورتسن کو وہاں کا نیا حاکم بنا دیا۔ یہ ورتسن پورے 12 برس تک لاسا شہر کا خود مختار حاکم رہا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے چھوٹے بھائی رمسن نے پورے 61 برس تک اس ساحلی شہر پر بڑی مضبوطی سے حاکمیت کی۔ جب ایلام کے بوڑھے بادشاہ قدر مابوک کے بعد اس کا یہی بیٹا رمسن ایلام کا باقاعدہ شہنشاہ بنا تو اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی سلطنت میں مزید ہولناک وسعت کی۔ اس نے آگے بڑھ کر اریدو اور لاگاش نام کے بڑے تاریخی اور تجارتی شہر بزور شمشیر فتح کر کے انہیں اپنی ایلامی سلطنت میں شامل کر لیا اور یوں وہ بابل کے پورے جنوبی علاقے کا اکیلا مالک بن بیٹھا، جبکہ پورے علاقے پر کسی دور میں ہمورابی کے دادا کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ورتسن کے بعد جب رمسن ایلام کے تخت و تاج کا مالک بنا تو اس نے اپنی سلطنت کو مزید وسعت دینا شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلے شمال کی جانب رخ کیا اور وہاں کے ایک اہم شہر نفر کو ایک خونریز مارکے کے بعد فتح کر کے اسے بھی اپنی وسیع سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کامیابی کے بعد اس کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ اب اس کی نظریں جنوب کی طرف اٹھیں، جہاں اس نے ایک اور شہر آسین پر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ ایلامی لشکر کی یلغار کے سامنے وہ شہر بھی زیادہ دیر نہ ٹک سکا اور رمسن نے اسے بھی فتح کر کے اپنی قلمرو کا حصہ بنا لیا۔ ٹھیک اسی دور میں بابل کے منظرنامے پر بھی ایک بڑی تبدیلی آئی۔
آئی جب حمورابی کا دادا ابلسن فوت ہو گیا اور اس کے بعد بابل کی حکمرانی حمورابی کے باپ سن مبلد کے ہاتھوں میں آئی۔ جب تک الامیوں کے ہاتھوں آسین شہر فتح نہیں ہوا تھا، حمورابی کا باپ سن مبلد بالکل خاموش تماشائی بنا رہا اور اس نے مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس کی اس خاموشی کے پیچھے ایک گہری سیاسی چال اور سوچ تھی۔ آسین شہر میں اس وقت ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر موجود تھا اور سن مبلد کا یہ خیال تھا کہ الامی حکومت جب آسین کے اس لشکر سے ٹکرائے گی تو یقیناً کمزور اور نڈھال ہو جائے گی۔ اس کا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی الامی فوج اس جنگ میں کمزور پڑے گی، وہ ان کی اس نازک حالت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بابل کے جنگجوں کے ساتھ نکلے گا اور الام پر ایک فیصلہ کن ضرب لگائے گا تاکہ انہیں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے۔ لیکن یہ سب کچھ صرف اس کی سوچ اور اندازہ تھی۔ سن مبلد کا یہ خیال تھا کہ الامی طاقت آسین کی دیواروں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی۔